بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحابہ کرام کا مرنے کے بعد باتیں کرنا۔ حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، قبیلے بنو حارث بن خزرج کے حضرت زید بن خارجہ انصاری رضی اللہ عنہ کا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں انتقال ہوا تو لوگوں نے ان پر کپڑا ڈال دیا۔ پھر لوگوں نے ان کے سینے میں آواز کی حرکت سنی، پھر وہ بول پڑے اور کہنے لگے، حضرت احمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لوح محفوظ میں ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سچ کہا، وہ اپنی ذات کے بارے میں کمزور تھے لیکن اللہ کے معاملے میں طاقتور تھے، یہ سب کچھ لوح محفوظ میں ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے سچ کہا، وہ طاقتور اور امانت دار تھے، یہ بات بھی لوح محفوظ میں ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے سچ کہا، وہ ان تینوں حضرات کے طریقے پر ہیں۔ امن و امان کے 4 سال گزر گئے، 2 سال رہ گئے ہیں، پھر فتنے آئیں گے اور زوردار آدمی کمزور کو کھا جائے گا اور قیامت قائم ہو جائے گی، اور عنقریب تمہارے لشکر کی طرف زبردست خبر آئے گی۔ عریس کا کنواں ایک زبردست چیز ہے، اور یہ کنواں کیا زبردست چیز ہے۔ حضرت سعید رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، پھر بنو ختمہ کے ایک آدمی کا انتقال ہوا، لوگوں نے اس پر کپڑا ڈالا تو اس کے سینے میں بھی آواز کی حرکت سنی، پھر وہ بھی بول پڑا، کہنے لگا، بنو حارث بن خزرج کے آدمی نے سچ کہا۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، حضرت زید بن خارجہ رضی اللہ عنہ ظہر عصر کے درمیان مدینے کے ایک راستے پر چلے جا رہے تھے، چلتے چلتے ان کا انتقال ہو گیا اور وہ زمین پر گر گئے۔ اٹھا کر انہیں ان کے گھر لایا گیا اور 2 کپڑوں اور ایک چادر سے انہیں ڈھانپ دیا گیا۔ مغرب عشاء کے دوران انصار کی عورتیں ان کے پاس جمع ہو کر اونچی آواز سے رونے لگیں۔ اتنے میں انہوں نے چادر کے نیچے سے 2 مرتبہ یہ آواز سنی، اے لوگو خاموش ہو جاؤ۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ کے چہرے اور سینے سے کپڑا ہٹایا گیا تو انہوں نے کہا، محمد رسول اللہ، جو کہ ان پڑھ نبی ہیں اور تمام نبیوں کے لیے مہر ہیں، یہ بات لوح محفوظ میں ہے۔ اس کے بعد وہ خاموش ہو گئے۔ پھر کچھ دیر کے بعد ان کی زبان پر یہ الفاظ جاری ہوئے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سچ کہا، جو کہ اللہ کے رسول کے خلیفہ ہیں، قوی اور امین ہیں۔ وہ اپنے بدن کے اعتبار سے تو کمزور تھے لیکن اللہ کے معاملے میں بہت مضبوط اور طاقتور تھے، اور یہ بات پہلی کتاب یعنی لوح محفوظ میں ہے۔ پھر ان کی زبان سے یہ الفاظ 3 مرتبہ ادا ہوئے، سچ کہا، اور درمیانے جو کہ اللہ کے بندے امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ، جو اللہ کے بارے میں کسی کی ملامت سے نہیں ڈرتے تھے اور طاقتور کو کمزور کے کھا جانے سے روکتے تھے، یہ بات بھی پہلی کتاب یعنی لوح محفوظ میں ہے۔ پھر ان کی زبان سے الفاظ ادا ہوئے، سچ کہا۔ پھر انہوں نے کہا، حضرت عثمان امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ، جو کہ مسلمانوں پر بہت مہربان ہیں، 2 گزر گئے، 4 رہ گئے، پھر لوگوں میں اختلاف ہو جائے گا اور جوڑ باقی نہ رہ سکے گا، اور درخت بھی روئیں گے، یعنی کسی کا احترام و اکرام باقی نہ رہے گا، اور قیامت قریب آ جائے گی اور لوگ ایک دوسرے کو کھانے لگیں گے۔ دوسری روایت میں ہے کہ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، جب حضرت زید بن خارجہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تو میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا انتظار کر رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ 2 رکعت نماز ہی پڑھ لوں، اور نماز شروع کر دی۔ اتنے میں حضرت زید رضی اللہ عنہ نے اپنے چہرے سے کپڑا ہٹا کر کہا، السلام علیکم۔ گھر والے باتیں کر رہے تھے، میں نے نماز ہی میں کہا، سبحان اللہ۔ پھر حضرت زید نے کہا، سب خاموش ہو جائیں۔ باقی پچھلی حدیث جیسی حدیث ہے۔ طبرانی نے اوسط میں روایت ذکر کی ہے کہ تینوں خلفاء میں سب سے زیادہ مضبوط، جو اللہ کے بارے میں کسی کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے تھے اور کسی طاقتور کو کسی کمزور کو کھانے نہیں دیتے تھے، وہ اللہ کے بندے اور امیر المؤمنین تھے۔ انہوں نے سچ کہا، یہ لوح محفوظ میں ہے۔ پھر حضرت زید رضی اللہ عنہ نے کہا، حضرت عثمان امیر المؤمنین ہیں اور وہ لوگوں کے بہت زیادہ قصور معاف کر دیتے ہیں۔ 2 گزر گئے ہیں، 4 باقی ہیں، پھر لوگوں میں اختلاف ہو جائے گا اور ایک دوسرے کو کھانے لگ جائیں گے، اور کوئی نظم برقرار نہ رہ سکے گا، اور بڑے بڑے بہادر روئیں گے، پھر مسلمانوں کی ترقی رک جائے گی۔ اور یہ بھی کہا کہ یہ بات اللہ نے لکھی ہوئی ہے اور اسے مقدر فرما رکھا ہے، اے لوگو اپنے امیر کی طرف متوجہ ہو جاؤ، اس کی بات سنو اور مانو، پھر جیسے والی بنایا جائے گا اس کا خون محفوظ نہ رہے گا،
اور اللہ کا فیصلہ مقدر ہو چکا ہے، اللہ اکبر، یہ جنت ہے اور یہ جہنم ہے۔ اور سارے نبی اور صدیق سلام علیکم کہہ رہے ہیں، اے عبداللہ بن رواحہ، کہ آپ کو میرے والد حضرت خارجہ اور حضرت سعد رضی اللہ عنہما کا کچھ پتہ چلا؟ یہ دونوں حضرات جنگ احد میں شہید ہوئے تھے۔ كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى، یہ ہرگز نہ ہوگا بلکہ وہ آگ ایسی شعلہ زن ہے جو کھال تک اتار دے گی، اور وہ شخص کو خود بلاوے گی جس نے دنیا میں حق سے پیٹھ پھیری ہوگی اور اطاعت سے بے رخی کی ہوگی اور جمع کیا ہوگا، پھر اس کو اٹھا کر رکھا ہوگا۔ حضرت زید کی آواز بند ہو گئی۔ اس حدیث میں یہ بھی ہے کہ حضرت زید رضی اللہ عنہ نے یہ بھی کہا، یہ حضرت احمد اللہ کے رسول ہیں، سلام علیک یا رسول اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہم میں سے ایک آدمی کا انتقال ہوا جنہیں حضرت زید بن خارجہ کہا جاتا تھا۔ ہم نے ایک کپڑے سے انہیں ڈھانک دیا اور میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگا۔ اتنے میں کچھ شور سنائی دیا تو میں ان کی طرف متوجہ ہوا۔ میں نے دیکھا کہ ان کا جسم حرکت کر رہا ہے۔ پھر وہ کہنے لگے، لوگوں میں سب سے زیادہ طاقتور 3 خلفاء میں درمیان والے اللہ کے بندے امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہیں، جو اپنے کام میں بھی خوب طاقتور اور اللہ کے کام میں بھی خوب طاقتور تھے، اور امیر المؤمنین حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ پاک دامن اور انتہائی پاک باز ہیں، جو بہت سے قصور معاف کر دیتے ہیں۔ 2 راتیں گزر گئی ہیں اور 4 باقی ہیں، پھر لوگوں میں اختلاف ہو جائے گا اور ان میں کوئی نظم برقرار نہیں رہ سکے گا۔ اے لوگوں، اپنے امام کی طرف متوجہ ہو جاؤ اور سنو اور مانو، یہ اللہ کے رسول اور حضرت عبداللہ بن رواحہ ہیں۔ پھر حضرت ابن رواحہ سے کہا، میرے والد حضرت خارجہ بن زید رضی اللہ عنہ کا کیا بنا؟ پھر کہا، عریس کنواں ظلماً لے لیا گیا۔ اس کے بعد ان کی آواز بند ہو گئی۔ صحابہ کرام کے مردوں کا زندہ ہونا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہم ایک انصاری جوان کی عیادت کے لیے گئے، جلد ہی اس کا انتقال ہو گیا۔ ہم نے اس کی آنکھیں بند کر کے اس پر کپڑا ڈال دیا۔ ہم میں سے ایک آدمی نے اس کی والدہ سے کہا، اپنے بیٹے کے صدمہ پر صبر کرو اور اس پر ثواب کی امید رکھو۔ اس کی والدہ نے کہا، کیا اس کا انتقال ہو گیا ہے؟ ہم نے کہا، جی ہاں۔ اس پر اس کی والدہ نے اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے اور یہ دعا مانگی، اے اللہ، میں تجھ پر ایمان لائی اور میں ہجرت کر کے تیرے پاس آئی، اور جب بھی مجھ پر کوئی مصیبت یا سختی آئی اور میں نے تجھ سے دعا کی، تو نے وہ مصیبت اور سختی ضرور ہٹائی ہے۔ میں تجھ سے سوال کرتی ہوں کہ تو مجھ پر یہ مصیبت مت ڈال۔ اس کے دعا مانگتے ہی اس کا بیٹا زندہ ہو گیا اور چہرے سے کپڑا ہٹا کر بیٹھ گیا، اور تھوڑی دیر بعد جب ہم نے کھانا کھایا تو اس نے بھی ہمارے ساتھ کھایا۔ بیہقی کی روایت میں یہ ہے کہ حضرت ام الصائب رضی اللہ عنہا بوڑھی اور نابینا تھیں۔ حضرت عبداللہ بن عون رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں نے اس امت میں ایسی 3 باتیں پائی ہیں کہ اگر وہ بنی اسرائیل میں ہوتی تو کوئی امت ان کا مقابلہ اور ان کی برابری نہ کر سکتی۔ ہم نے کہا، اے ابو حمزہ، وہ 3 باتیں کیا ہیں؟ انہوں نے فرمایا، ایک مرتبہ ہم لوگ صفہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، کتنے میں ایک مہاجر عورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی اور اس کے ساتھ اس کا ایک بیٹا بھی تھا جو کہ بالغ تھا۔ حضور نے اس عورت کو مدینہ کی عورتوں کے سپرد کر دیا اور اس کے بیٹے کو ہمارے ساتھ شامل کر دیا۔ کچھ ہی عرصہ کے بعد وہ مدینہ کی وبا میں مبتلا ہو گیا اور چند دن بیمار رہ کر فوت ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی آنکھیں بند کی اور ہمیں اس کا جنازہ تیار کرنے کا حکم دیا۔ جب ہم نے اسے غسل دینا چاہا تو حضور نے فرمایا، جا کر اس کی والدہ کو بتا دو۔ چنانچہ میں نے اسے بتا دیا، وہ آئی اور بیٹے کے پیروں کے پاس بیٹھ گئی اور اس کے دونوں پاؤں پکڑ کر اس نے یہ دعا مانگی، اے اللہ، میں اپنی خوشی سے مسلمان ہوئی اور میرے دل کا میلان بتوں سے بالکل ہٹ گیا، اس لیے میں نے انہیں چھوڑا ہے، اور تیری وجہ سے بڑے شوق سے میں نے ہجرت کی، اور مجھ پر یہ مصیبت بھیج کر بتوں کے پوجنے والوں کو خوش نہ کر، اور جو مصیبت میں نہیں اٹھا سکتی وہ مجھ پر نہ ڈال۔ حضرت انس فرماتے ہیں، ابھی اس کی والدہ کی دعا ختم نہیں ہوئی تھی کہ اس کے بیٹے نے اپنے قدموں کو ہلایا اور اپنے چہرے سے کپڑا ہٹایا اور زندہ ہو کر بیٹھ گیا، اور بہت عرصے تک زندہ رہا، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا اور اس کے سامنے اس کی ماں کا بھی انتقال ہوا۔ پھر آگے اور حدیث ذکر کی، جیسے کہ ہم عنقریب ذکر کریں گے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے شہداء میں زندگی کے آثار۔
حضرت ابو نضرہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما نے فرمایا جب جنگ احد کا وقت ہوا تو رات کو میرے والد نے بلا کر کہا میرا خیال یہی ہے کہ میں کل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے سب سے پہلے شہید ہو جاؤں گا، اور اللہ کی قسم میں کسی کو ایسا نہیں چھوڑ کر جا رہا ہوں جو حضور کی ذات کے بعد مجھے تم سے زیادہ پیارا ہو، اور مجھ پر قرضہ بھی ہے وہ میری طرف سے ادا کر دینا، اور اپنی بہنوں کے بارے میں حسن سلوک کی وصیت قبول کرو۔ چنانچہ صبح کو سب سے پہلے وہی شہید ہوئے، اور میں نے انہیں ایک اور صحابی کے ساتھ ایک قبر میں دفن کر دیا۔ پھر میرا جی نہ مانا کہ میں انہیں قبر میں کسی دوسرے کے ساتھ رہنے دوں، تو میں نے انہیں 6 مہینے کے بعد قبر سے نکالا۔ وہ بالکل ایسے تھے جیسے کہ اس دن تھے جس دن میں نے انہیں قبر میں رکھا تھا، صرف ان کے کان میں کچھ فرق آیا ہوا تھا۔ ابن سعد کی روایت میں اس طرح ہے کہ 6 مہینے گزرنے کے بعد میری طبیعت میں شدید تقاضا ہوا کہ میں انہیں الگ دفن کروں، چنانچہ میں نے انہیں قبر سے نکالا تو میں دیکھ کر حیران رہ گیا کہ زمین نے ان کے جسم کو بالکل نہیں کھایا تھا، صرف کان کی لو پر کچھ اثر تھا۔ اور ابن سعد کی دوسری روایت میں یہ ہے کہ مجھے ان کے جسم میں کوئی فرق نظر نہیں آیا، البتہ ان کی داڑھی کے چند بالوں میں کچھ فرق تھا جو زمین سے لگے ہوئے تھے۔ حضرت ابو زبیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے فرمایا جب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے پانی کا چشمہ جاری کیا تو اعلان کیا کہ ہم اپنے جنگ احد کے شہیدوں کو منتقل کر لیں، چنانچہ ہم نے انہیں 40 سال کے بعد نکالا تو ان کے جسم بالکل نرم تھے اور ان کے ہاتھ پاؤں مڑ جاتے تھے۔ ابو نعیم کی روایت میں یہ ہے کہ حضرت ابو زبیر کہتے ہیں کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے فرمایا لوگوں نے اپنے شہیدوں کو 40 سال کے بعد قبروں سے نکالا تو بالکل تر و تازہ تھے۔ ابن اسحاق نے مغازی میں اس قصے کو ذکر کیا ہے، وہ کہتے ہیں میرے والد نے انصار کے چند مشائخ سے نقل کیا ہے کہ جب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے پانی کا وہ چشمہ چلایا جو شہداء کی قبروں کے پاس سے گزرتا تھا تو اس کا پانی ان قبروں میں جانے لگا۔ ہم نے جا کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کو نکالا تو ان پر 2 چادریں تھیں جن سے ان کے چہرے کو ڈھکا ہوا تھا، اور دونوں کے پیروں پر کچھ گھاس پڑی ہوئی تھی، اور ان کے جسم ادھر ادھر مڑ جاتے تھے، اور ایسے معلوم ہوتا تھا کہ جیسے کل ہی یہ دونوں دفن کیے گئے ہوں۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما کے زمانے خلافت میں ایک آدمی میرے پاس آیا اور اس نے کہا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے کارندوں نے آپ کے والد کی قبر کو اکھاڑ پھینکا اور ان کے جسم کا کچھ حصہ ظاہر ہو گیا ہے۔ میں نے جا کر دیکھا تو وہ بالکل ویسے ہی تھے جیسے کہ میں نے ان کو دفن کیا تھا، ان کے جسم میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی، میدان جنگ میں جو زخم ان کو آئے تھے بس وہی تھے۔ اس کے بعد میں نے ان کو پھر دفن کر دیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عبداللہ بن عبد الرحمن بن ابی صعصع رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ حضرت عمرو بن جموح انصاری سلمی اور حضرت عبداللہ بن عمرو انصاری سلمی رضی اللہ عنہما دونوں جنگ احد میں شہید ہوئے اور دونوں کو ایک قبر میں دفن کیا گیا تھا۔ دونوں کی قبروں کے پاس ایک برساتی نالہ گزرتا تھا کہ ایک مرتبہ برساتی نالے کے پانی سے ان حضرات کی قبر کھل گئی، اس پر جگہ بدلنے کے لیے ان کی قبر کو کھدوایا گیا تو ان حضرات کے جسموں میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی، اور ایسے معلوم ہوتا تھا کہ جیسے کل ہی دفن کیے گئے ہوں۔ دونوں میں سے ایک صاحب زخمی ہوئے تھے اور ان کا ہاتھ زخم پر رکھ کر انہیں دفن کر دیا گیا تھا۔ جب ان کا ہاتھ زخم سے ہٹا کر چھوڑا گیا تو اپنی جگہ زخم پر واپس آ گیا جیسے کہ پہلے تھا۔ قبر کھودنے کا یہ واقعہ جنگ احد کے 46 سال بعد پیش آیا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سرخ رنگ کے تھے اور ان کے سر پر بال تھے اور ان کا قد لمبا نہیں تھا، اور حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ عنہ لمبے قد والے تھے، اس لیے جنگ احد کے دن صحابہ کرام نے دونوں حضرات کو پہچان لیا اور دونوں کو ایک ہی قبر میں دفن کیا تھا۔ ان حضرات کی قبر ایک برساتی نالے کے قریب تھی۔ ایک مرتبہ اس کا پانی ان کی قبر میں داخل ہو گیا تھا جس کی وجہ سے ان کی قبر کھودی گئی تو دونوں حضرات پر 2 کالی سفید دھاریوں والی چادریں تھیں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کے چہرے پر زخم تھا، ان کا ہاتھ ان کے زخم پر رکھا ہوا تھا۔ جب ان کا ہاتھ زخم سے ہٹایا گیا تو خون پھر بہنے لگا، اور جب زخم پر رکھا گیا تو خون رک گیا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے دیکھا تو ایسے لگا کہ جیسے کہ میرے والد اپنی قبر میں سو رہے ہیں اور ان کی جسمانی حالت میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ نے ان کا کفن بھی دیکھا تھا؟ انہوں نے کہا ہاں، انہیں صرف ایک دھاری دار چادر میں کفن دیا گیا تھا جس سے ان کا چہرہ چھپ گیا تھا اور ان کے پاؤں پر حرمل پودے ڈال دیے گئے تھے۔
ہمیں وہ چادر بھی اسی حال میں ٹھیک ملی اور ان کے پیروں پر حلمل پودے بھی اپنی اصلی حالت پر تھے، حالانکہ دفنانے کے 46 سال بعد ان کی قبر کھودی گئی تھی۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے جنگ احد کے 40 سال کے بعد احد کے شہداء کے پاس سے نہر چلائی تو ان کی طرف سے ہم شہداء کے ورثہ میں اعلان کیا گیا کہ ہم اپنے شہداء کو سنبھال لیں۔ ہم نے وہاں جا کر انہیں نکالا، کدال حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے پاؤں کو لگا تو اس میں سے خون بہنے لگا۔ حضرت عمرو بن دینار اور حضرت ابو زبیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ کدال حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے پاؤں کو لگا تو اس میں سے خون بہنے لگا، حالانکہ ان کو دفن ہوئے 40 سال ہو چکے تھے۔ شیخ سمودی رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق یہ ہے کہ واقعہ 3 مرتبہ پیش آیا، ایک مرتبہ دفن کے 6 مہینے بعد، دوسری مرتبہ 40 سال کے بعد جب وہاں نہر چلائی گئی، اور تیسری مرتبہ 46 سال بعد جب برساتی نالے کا پانی قبر میں داخل ہوا تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر واقعے کے بارے میں متعدد روایات منقول ہیں اور اس صحابہ کرام کی کھلی کرامت ہے، اور اسی وجہ سے یہ واقعہ بار بار پیش آیا۔ اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ومحبوبنا ومولانا محمد وبارك وسلم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔